السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لیکچر 30 آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ سبجیکٹ. ہم نے جو پہلا لیکچر تھا اس کورس کا اس میں ذکر کیا تھا کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹنگ پروسیس ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹنگ کے پروسیس سے فرق نہیں ہوتا ان ٹرمز آف اٹس اسٹیپس، اٹس پروسیجرز، لیکن جو چیز فرق ہوتی ہے از دا لیول آف کمپلیکسٹی کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ویریبلس ہیں، جو فیکٹرز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور چینج ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایک فرم اگر ڈومیسٹک مارکیٹ میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو ایک ہی مارکیٹ میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک ہی نیشنل کلچر میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، جو کافی لحاظ سے سملر ہوموجینس انوائرمنٹ ہوتا ہے، نون انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور انوائرمنٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کہ فرم چونکہ ایگزسٹ کرتی ہے لہٰذا فرم مارکیٹ کے قریب ہوتی ہے. لیکن جب فرم انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی آپریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کسی بھی لیول آف انگیجمنٹ سے، تو اب فرم سائملٹینیسلی کئی مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرم جو ہے وہ کئی انوائرمنٹس میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، وچ آر ڈفرنٹ انوائرمنٹس، اور وہ یہ سائملٹینیسلی کر رہی ہوتی ہے. کلچر ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، بیہیویئر ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں مارکیٹس کے، اور اکنامک انوائرمنٹ، ریگولیٹری انوائرمنٹ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمپلیکسٹی بھی آ جاتی ہے کہ دیز انٹرنیشنل مارکیٹس آر ڈسٹنٹ مارکیٹس، کہ وہ جو ہوم کنٹری ہے اس سے دور ہیں. تو ایک آرگنائزیشن کو اب افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اسٹریچ ہونا پڑتا ہے، دور کی مارکیٹس میں بھی مینج کرنا پڑتا ہے. تو اس سے کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ نیومرس مارکیٹس ہیں وچ آر ڈفرنٹ ان ٹرمز آف دیئر انوائرمنٹس، ان ٹرمز آف consumers, in terms of markets and in terms of behavior and whatever not. اور اس کے ساتھ جو دوسرے لیول کی کمپلیکسٹی آتی ہے کہ ایک فرم نے چونکہ سائملٹینیسلی ویریس مارکیٹس میں آپریٹ کرنا ہے، جس میں کہ فرم کو اکثر اوقات کسٹمائز کرنا پڑتا ہے مارکیٹ کے حوالے سے تاکہ وہ اس مارکیٹ کے حوالے سے ریلیونٹ ہو. اور ایک فرم جب کئی مارکیٹس میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس نے کئی کسٹمائزیشنز کی ہوتی ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر میں، اسٹریٹجی میں پرہیپس، اور اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ ڈیزائن میں اور مارکیٹنگ میں اور پوزیشننگ میں اور کسی اور اسپیکٹ میں بھی. اور جب اتنی زیادہ ویریشنس کے ساتھ فرم آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا جو ٹوٹل ایفرٹ کرتی ہے اس کو آپٹیمائز کرنا، اس کو یکجا کرنا اپنی پروفیٹیبلٹی کے لیے اور اپنی اوور آل ایفیشنسی افیکٹونیس کے لیے کمپلیکس ہو جاتا ہے. تو یہ کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں، لیکن جو پروسیس ہے، جو پروسیجر ہے، جو اسٹیپس ہیں وہ وہی رہتے ہیں. فرم جو ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں مارکیٹنگ میں انگیج ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی سائملٹینیسلی انگیج ہے. آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرنیشنل کنزیومر مارکیٹس کے اوپر ہوگا. اب اسی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس کے حوالے سے دا پروسیس ٹو اپروچ انٹرنیشنل کنزیومر مارکیٹس مائٹ ناٹ بی ڈفرنٹ فرام دا پروسیس which a firm has to take to approach domestic consumer markets. But what is going to change is the level of complexity because the firm is simultaneously operating in many markets and these markets would be different from each other on many aspects pertaining to consumer markets. Consumer markets comprise of all individuals and households who buy goods and services for their own consumption. So domestic consumer markets وہ ہوتی ہیں جہاں پہ کہ domestic کنزیومر، ڈومیسٹک بائرز اور ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈس جو چیزیں خریدتے ہیں اپنی کنزمپشن کے لیے. اور اس طریقے سے جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو بائرز ہوتے ہیں جو اپنی کنزمپشن کے لیے، خواہ وہ انڈیویجولس ہوں خواہ وہ ہاؤس ہولڈ ہوں، تو دے ول کانسٹیٹیوٹ اے کنزیومر مارکیٹ. اب مارکیٹنگ سبجیکٹ میں آپ نے ایک ماڈل پڑھا ہوگا جو کنزیومر مارکیٹ کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے اکثر اوقات کنزیومر مارکیٹ کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے. اگر ہم کنزیومر مارکیٹ کو ایک ماڈل کی شکل میں دیکھیں تو جو کنزیومرز ہیں دے آر ایکسپوز ٹو ایکسٹرنل اسٹیمولائی اینڈ انوائرمنٹ. اب ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو کنزیومرز کی ہے اس میں آف کورس اکنامک انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، کلچرل انوائرمنٹ ہے، ان کا سوشل انوائرمنٹ ہے، اور دوسرے انوائرمنٹس ہیں جو ان کی کنزمپشنس کو انفلوئنس کرتے ہیں. یہ ایکسٹرنل ٹو کنزیومرس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلرز ہیں، جو مارکیٹرز ہیں، وہ اپنا ایفرٹ کرتے ہیں تھرو دیئر آفرز
کو پروڈکٹس اینڈ سروسز جو آفر کرتے ہیں اپنے 4 Ps کے ساتھ ان اے سمپلیفائڈ وے. ان کے ایک پروڈکٹ ہوتا ہے ایٹریبیوٹس کے ساتھ, ایک ان کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, ایک ان کی ڈلیوری ہوتی ہے, پلیس آف ڈلیوری, پھر ان کی ایک پرائس ہوتی ہے, پھر دین دیز مارکیٹرز آلسو کمیونیکیٹ تھرو پروموشنز, تھرو ایڈورٹائزنگ. تو یہ مارکیٹرز کی طرف سے اسٹیمولائی ہے جو کہ جو کنزیومرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو کنزیومرز جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں 2 قسم کے ایکسٹرنل اسٹیمولائی سے. ایک جو مارکیٹر کا ایفرٹ ہے اپنے پروڈکٹ کی آفرز کے حوالے سے, ایڈورٹائزنگ کمیونیکیشن کے حوالے سے, اور ایک انوائرمنٹ کے جو اسٹیمولائی ہیں, جیسے ہم نے کلچر کی بات کی, ہم نے سوسائٹی کی بات کی, جو اوور آل اکانومی ہے اس کی بات کی, اور چیزیں ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں. سو جو کنزیومر ہے وہ اس ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہوتا ہے. اب انفلوئنس ہوتا ہے تو وہ اب اپنا ذہن استعمال کرتا ہے اور وہ کچھ ڈیسیژنز کرتا ہے, کچھ ایکشنز لینے کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے, which can be considered as a black box of a consumer, کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے جو اس نے ایکشن کرنا ہوتا ہے. وہ کیوں کرنا ہوتا ہے؟ وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں, پھر وہ انالیسس کرتا ہے کنزیومر, اور پھر اس حساب سے وہ ایک رسپانس دینے کا سوچتا ہے یا رسپانس دیتا ہے. تو ہمیں جو پھر چیز نظر آتی ہے کنزیومر سے, وہ اس کی رسپانس نظر آتی ہے اس کے بلیک باکس سے. اب اس کی رسپانس میں کہ وہ کس برانڈ کو پریفر کرتا ہے, وہ کس قسم کے پروڈکٹ کو کس پرائس پہ خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ کتنی مقدار میں خریدتا ہے یا خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ کس قسم کے ایٹریبیوٹس کو پریفر کرتا ہے, پروڈکٹ کو کس طریقے سے وہ استعمال کرنا چاہتا ہے, کس ضرورت کے لیے اس کو خریدنا چاہتا ہے. یہ سارے اس کی ایکسٹرنل رسپانس ہوتی ہے. اور پھر جب وہ پروڈکٹ خرید لیتا ہے تو اس کا ایک پوسٹ پرچیز بیہیویئر ہوتا ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک ریلیشن شپ مارکیٹنگ میں اور بہت سارے پروڈکٹس میں آفٹر سیل سروس اور آفٹر سیل کسٹمرز کے ساتھ, بائر کے ساتھ تعلق رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, تاکہ بائر جو ہے وہ ایک لائل بائر بنے اور وہ دوبارہ سے اسی پروڈکٹ کو, اسی برانڈ کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کرے برانڈ کو اور برانڈس کے پروڈکٹس کو. دین اٹ بیکمس این ایڈوکیٹ. اس لیے پوسٹ پرچیز بھی جو ہے وہ رابطہ رکھنا پڑتا ہے کنزیومر کے ساتھ, تاکہ وہ پروڈکٹ کے بارے میں, برانڈ کے بارے میں اپنے اوپینین کو دے سکے, اپنا مشورہ دے سکے, جو بڑا قیمتی ہوتا ہے فردر ڈیولپمنٹ کے لیے, انوویشن کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے تاکہ وہ ایک لائل کسٹمر میں, ایک اچھے ایڈوکیٹ میں ٹرانسلیٹ ہوں. سو کنزیومر مارکیٹ کے حوالے سے جو مارکیٹر ہے از انٹرسٹیڈ ان 3 لیولس. ایک لیول جو کہ ایکسٹرنل لیول ہے کنزیومر کا, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جو مارکیٹر کا ایک اپنا ایفرٹ ہے, جس کا ایڈورٹائزنگ ہے, پروموشن ہے, آفرز ہیں, اور اس کے ساتھ جو مارکیٹ انوائرمنٹ ہے وہ بھی انفلوئنس کرتی ہے. سو دا مارکیٹر نیڈ ٹو لرن, نیڈ ٹو نو how the larger environments of the markets impact the behavior of a consumer. پھر جو دوسرا لیول جس کے اوپر ایک مارکیٹر کو کنزیومر مارکیٹس کو سمجھنا پڑتا ہے, وہ کنزیومر کا اپنا ایک پروسیس ہے جو انٹرنل ہے. جیسے اگر میں کنزیومر ہوں تو مجھے اگر میں نے ایک گاڑی خریدنی ہے تو جو ویریس برانڈز اویلیبل ہیں ان کے جو مارکیٹرز ہیں وہ ایڈورٹائزنگ کریں گے, پروموشنز کریں گے, اپنی آفرز دیں گے, اپنے سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن سینٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, جس سے کہ میں امپریس ہوتا ہوں, جس سے کہ میں انفلوئنس ہوتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اور انوائرمنٹ سے بھی انفلوئنس ہوتا ہوں کہ اکانومی کیا ہے, سوشل ٹرینڈس کیا ہیں, کلچر کیا ہے, جو کہ انفلوئنس کرتا ہے میری چوائس کے اوپر. اور یہ سارے جو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہیں, ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, اس کا میں استعمال کرتا ہوں, اس سے میں انفلوئنس ہوتا ہوں, اور پھر میں خود غور کرتا ہوں اپنے ذہن سے, اب میں سوچتا ہوں, میں اپنا فیصلہ کرتا ہوں جو کہ انٹرنل ٹو می ہے, اور پھر میں اپنے رسپانس شو کرتا ہوں. So second level is my own analysis as a consumer, as a buyer. So اب مارکیٹر کو کہ میں ایز اے کنزیومر کیسے سوچتا ہوں, اور یہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس میں کس چیزوں کو میں کیسے پسند کرتا ہوں, کس چیزوں کے بارے میں پازیٹیو رسپانس شو کروں گا, کن چیزوں کے بارے میں پازیٹیو رسپانس شو نہیں کروں گا, کون سی چیزیں مجھے امپریس کریں گے انوائرمنٹس میں سے, کون سی چیزیں امپریس نہیں کریں گی, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اہم ہوتی ہیں تاکہ مارکیٹر سمجھ سکے کہ اس نے کون سا ایڈورٹائزنگ پروگرام اچھے طریقے سے بنانا ہے, کس طریقے سے بنانا ہے, کیسی تھیم رکھنی ہے, کیا میسج دینا ہے, کیا پرائس رکھنی ہے, کیا پروڈکٹ فیچرز رکھنے ہیں. اور انوائرمنٹ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کے حوالے سے میں کیسے افیکٹ ہوں گا, اور اس حوالے سے مارکیٹر کو اپنے لیے کیا چینجز لانی پڑیں گی, اپنی جو آفرز ہے, اپنی جو کمیونیکیشن ہے اس میں وغیرہ.
سو سیکنڈ لیول از دا نوئنگ مائی پروسیس ایز اے کنزیومر, کہ میں جو اپنا فیصلہ کرنے کا پروسیس ہے وہ کیا ہے, اور اس فیصلہ کرنے کے پروسیس میں جو انوائرمنٹ کی چیزیں ان کی کیا اہمیت ہے, ان کا کیا رول ہے, یہ مارکیٹر کے لیے جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز آف کورس کہ میں ایز اے کنزیومر یا کنزیومر ان اے کنزیومر مارکیٹ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں, کہ جب انہوں نے انوائرمنٹ میں اسٹیمولس کو دیکھا, وہ اسٹیمولس ایکسپوز ہوئے, اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنا انالیسس کیا, اپنا فیصلہ کیا. اب اس فیصلے کو انہوں نے شو کیا ان ٹرمز آف دیئر رسپانس, کہ وہ کس قسم کے برانڈ کو پریفر کرتے ہیں, کن حالات میں کس قسم کے پروڈکٹس کو پریفر کرتے ہیں, کن حالات میں کس قسم کی نیڈس کے لیے کس قسم کے پروڈکٹس کو وہ پریفر کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ جب وہ پروڈکٹس خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے کیا بیہیویئر ہوتے ہیں, کہ آیا وہ فیڈ بیک کے لیے تیار ہوتی ہیں, فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, نہیں دینا چاہتے ہیں, اور یا اس کے حوالے سے وہ چاہیں گے کہ مارکیٹر ان سے رابطہ کرے. کئی پروڈکٹس ایسے ہیں تو اس میں کنزیومر کو ضرورت پڑتی ہے مارکیٹر کی سپورٹ کی ایون آفٹر پرچیز. جیسے ایک حالات ہو سکتے ہیں جس میں کہ ہم نے اپنے ارلی لیکچر میں ذکر کیا کہ کچھ پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ڈیزوننس ہوتی ہے. جیسے ہم اگر میں قالین خریدنے جاؤں, اب قالین اگر میں خریدنے جا رہا ہوں اپنے گھر کے لیے, ایک کمرے کے لیے, تو مارکیٹ میں جاؤں گا تو بہت سارے اچھے قالین نظر آئیں گے, قیمت کے حساب سے بھی سارے کمپیریبل ہوں گے. اب مجھے بڑی دشواری ہو جاتی ہے کہ کون سا قالین جو ہے وہ بہتر ہے دوسرے سے, کیونکہ سارے اچھے لگتے ہیں, ساروں کی قیمتیں ٹھیک ہیں, اب فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایسے حالات میں دشواری ہوتی ہے. اور اگر میں محنت کر کے کوشش کر کے کسی ایک قالین کے بارے میں, کسی ایک آپشن کے بارے میں فیصلہ کر ہی لیتا ہوں, دا مومنٹ آئی پے دا منی, اب مجھے ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو ڈیزائنس تھے وہ بہتر ہوں, کیونکہ سارے اچھے لگتے ہیں چوائس, لیکن چوائس تو ہم نے ایک کرنی ہے. تو ایسے حالات میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے مارکیٹر کی, تو آ کے تسلی دے کے جناب نہیں آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بڑا ٹھیک تھا, دیٹ واز بیسٹ چوائس یو ہیو میڈ, اس سے ذرا تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا کانفلکٹ ختم ہو جاتا ہے, ذرا باہر خوش ہو جاتا ہے, یا اس کانفلکٹ سے نکل جاتا ہے, وہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. سو مارکیٹر کا رول پرچیز کے بعد بھی ہے, ریلیشن شپ کے حوالے سے, کسٹمر کا ایڈوکیٹ بننے کے حوالے سے, یا پرچیز کے حوالے سے کوئی اس کو ڈیفیکلٹی ہے, کوئی کانفلکٹ ہے, اس کو ریزالو کرنے کے حوالے سے. اگر یہ مارکیٹر کرے گا تو کسٹمر خوش ہوگا اینڈ ول فیل بیٹر, فیل گڈ اباؤٹ دیٹ برانڈ, اباؤٹ دیٹ مارکیٹر, اور ول ایونچولی بیکم اے لوئل کسٹمر, جو کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے. تو لہذا کنزیومر مارکیٹ کے حوالے سے 3 لیولز کے اوپر انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل اسٹیمولس جو ہیں وہ کیسے امپیکٹ کرتے ہیں کنزیومر پہ, پھر کنزیومر خود کیسے فیصلہ کرنے کا اس کا پروسیس کیا ہے, اور پھر تیسری چیز یہ کہ وہ جو رسپانس شو کرتا ہے اس رسپانس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جائے اور اس کو کیسے مینج کیا جائے. جب ایک فرم اور ایک مارکیٹر انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں سائملٹینیسلی, تب یہ تینوں لیولز جو ہوتے ہیں یہ کمپلیکس ہو جاتے ہیں, ان میں ویریبل بڑھ جاتے ہیں, اور اس میں ان نونز بھی بڑھ جاتے ہیں, بیکاز آف دا فیکٹ now the firm is operating and selling simultaneously in many markets which are different from each other on many aspects. اب ہم پہلے شروع کرتے ہیں the factors which influence a consumer behavior, جو external factors ہیں, جو اس کے پرچیز کے حوالے سے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. آپ نے مارکیٹنگ میں بھی پڑھا ہوگا. اب there host of factors جو کہ ایک چوائس کے اور ایک پرچیز کے حوالے سے کنزیومرز کو, بائرز کو افیکٹ کرتے ہیں. کلچر از این امپورٹنٹ ایریا. اگر انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہے تو دیر آر ڈفرنٹ کلچرس, اینڈ سم پروڈکٹس آر مور کلچرل سینسٹیو. جیسے جو لباس ہم پہنتے ہیں زیادہ کلچرل سینسٹیو ہے. ایک ٹیکنالوجی کا پروڈکٹ جیسے موبائل فون ہے, کار ہے, دے آر لیس کلچرل سینسٹیو, بٹ دے ٹو آر کلچرل سینسٹیو ٹو اے سرٹن لیول. کہ ایک مارکیٹ میں ان کی جو پرسپشن ہے, ان کا جو یوز ہے, ان کے بارے میں جو پریفرنس ہے ول ویری کمپیئر ٹو اندر مارکیٹ بائی ورچو آف دا فیکٹ کہ کلچر فرق ہے. لیکن کچھ پروڈکٹس کی کیٹیگری میں زیادہ ہوتا ہے کلچر کی سینسٹیوٹی, کیونکہ وہ کلچر کے حوالے سے زیادہ انفلوئنسڈ ہے. جیسے جو ہم چیزیں کھاتے ہیں, جو ہماری فوڈ ہے, جو ہماری ڈائٹ ہے, وہ زیادہ کلچرل ہے. اگر ہم موبائل فون مور اور لیس ایسے ہی استعمال کرتے ہیں جو کہ ویسٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہم ایسے ہی کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں ویسٹ میں ہوتا ہے, ہم ایسی قسم کی گاڑی چلاتے ہیں جو اور ملکوں میں بھی چلتی ہے, ایسی ٹیکنالوجی برانڈس کو پریفر کرتے ہیں جو اور ملکوں میں بھی کنزیومر کرتے ہیں, لیکن کھانے کے حوالے سے ہم زیادہ فرق ہوں گے. ہینس فوڈ is more cultural, اور فوڈ کے والے جو پروڈکٹ ہوں گے they will have more cultural sensitivity. اسی طریقے سے جو چیز ہم پہنتے ہیں, جو ہمارا لباس ہے, وہ زیادہ کلچرل ہے.
is more affected by culture. ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں, ہمارے جو کپڑے ہیں وہ ہمارے ہیں, پاکستانی لباس ہے, وہ اور ملکوں میں نہیں نظر آتا. So we are very different from other nations. While we may be very similar to other nations in consuming technology products, but we are very different and very unique in consuming apparel, جو کپڑے ہم پہنتے ہیں, جو کھانا ہم کھاتے ہیں, جیسے ہمارے گھروں کے ڈیزائن بنتے ہیں اس میں بھی فرق ہے. جیسے میں نے پہلے اسی لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہی گھر ہیں جس میں ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے, اور ڈرائنگ روم کے حوالے سے صوفے ہوتے ہیں, قالین ہوتا ہے, جیسی اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے. اور ملکوں میں نے بہت ٹریول کیا, لوگوں کے گھروں میں بھی گئے, اس قسم کا کانسیپٹ کہیں نہیں. لیونگ روم ہوتا ہے چھوٹا سا, لیکن ڈرائنگ روم کے حوالے سے یہ اسلام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ہمارے ملکوں میں نہیں ہوتی. لیکن ڈرائنگ روم کے حوالے سے اگر وہ ہے تو گھروں کا ڈیزائن بدلے گا. اب گھروں کے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ جو کنزمپشن ہے ہماری فرنیچر کے حوالے سے, ڈیکوریٹو آئٹمس کے حوالے سے, وہ بھی فرق ہوگی. کیوں کہ کنزیومر بیہیویئر فرق ہے ان ٹرمز آف دا وے دے لیو, دا وے دے کنسٹرکٹ دیئر ہومس, یہ فرق ہو جاتا ہے. سو جب سائملٹینیسلی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے مارکیٹر ویریس مارکیٹس میں, تو ان مارکیٹس کا کلچر فرق ہے, اور کلچر کے حوالے سے جو پروڈکٹس کی کنزمپشن ہے اور ویریس پروڈکٹ کی جو پرسپشن پہ جو انفلوئنس ہوں گے وہ فرق ہوں گے. اب کلچرز میں سب کلچرز بھی ہیں ہر ملک میں, جیسے ہمارے ملک میں سب کلچرز ہیں. گو کہ ہم پاکستانی ہیں, لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں بڑی قومیتیں بھی ہیں. ہمیں پٹھان بھی ہیں, ہمیں بلوچ بھی ہیں, ہمیں سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, اور سرائکی اسپیکنگ بھی ہیں, پٹھواری اسپیکنگ بھی ہیں. So they are sub cultures and they are all very energetic, very vibrant. اور ان کلچرز کا بڑا امپیکٹ ہے کنزمپشن کے حوالے سے بھی, لباس کے حوالے سے, خوراک کے حوالے سے, رہن سہن کے حوالے سے. اس طرح جب فرم آپریٹ کرتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو ان کے بھی سب کلچرز ہیں, اور وہ سب کلچر جو ہے پروڈکٹ کی کنزمپشن کو امپیکٹ کرتی ہیں. For successful marketing, a marketer has to develop a capability to put himself or herself in the shoes of their target customer. تو ہمیں ان کے شوز میں ڈالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, یعنی ہم کو ان کے ذہن سے, ان کے ویلیو سسٹم سے سوچنا پڑتا ہے, تبھی ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں. We have to look towards the markets, the opportunities, the environment with the cultural lens of our target customers. ورنہ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ why people are making choices, the type of choices they are making, while people are making responses, the type of responses they are making for various changes in their environment. اسی طریقے سے کلچر میں سوشل کلاس کا فرق ہے. جیسے اسٹریٹیفیکیشن ہوتی ہے, ہمارے ہاں سوشل کلاسز اور طریقے سے بنی ہوئی, کئی ممالک میں اور طریقے سے بنی ہوئی. کئی ممالک میں رائل فیملیز ہیں, ہمارے ہاں رائل فیملیز نہیں ہیں, ڈیموکریٹک سسٹم ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے اپنے ملک کے حوالے سے, لیکن اس سے ایک سوشل کلاس بن جاتی ہے. اور سوشل کلاسز جو بنتی ہیں وہ بیسیکلی کنزمپشن آف پروڈکٹس اینڈ سروسز سے ہی بنتی ہیں. ہاؤ ڈو وی ریکگنائز اے پرسن از ڈفرنٹ, بلانگس ٹو اے ڈفرنٹ کلاس اور بلانگس ٹو ڈفرنٹ سوشل کلاس. ایک تو ٹھیک ہے وہ ایک زبان بولنے کا طریقہ ہے, اس کی چال ڈھال ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کا لباس بھی فرق ہوتا ہے, اس کے رہن سہن میں بھی فرق ہوتا ہے, اس کی کنزمپشن آف پروڈکٹ سروسز میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ جو ویریس سب کلچرز ہیں, یہ جو سوشل کلاسز ہیں, انہوں نے اپنی ڈسٹنگوشڈ جو اپیئرنس ہے اس کو بلڈ کیا ہے وہ تھرو کنزمپشن آف پروڈکٹس اینڈ سروسز. سو ان کی زندگی میں پروڈکٹس اور سروسز کے ڈفرنٹ معنی ہیں, وہ معنی سمجھنے پڑتے ہیں, اور وہ معنی سمجھ آئیں گے اف وی ریئلی انڈرسٹینڈ دا کلچر آف آور ٹارگیٹ کنزیومرز ان فارن مارکیٹ. اور یہ کمپلیکس ہو جاتا ہے جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپریٹ کرتی ہے, اور ایک فرم تو بہت ساری انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپریٹ کرتی ہے, تو بہت سارے کلچر کو سمجھنا پڑتا ہے, اور وہ کلچر بھی ڈسٹنٹ کلچرز ہوتے ہیں کہ جس سے کہ ہمارا اتنا تعلق نہیں. ایسی جیسے کہ ہم کسی باہر کے ملک میں سفر کرنے کے لیے چلے گئے پہلی بار, تو بڑا اجنبی سا لگتا ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, اور کئی ذائقے ہمیں پسند نہیں لگتے. کئی بار کھانا پھیکا پھیکا سا لگتا ہے, کوئی اور ذائقہ لگتا ہے, ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے, لیکن لوگ بڑی خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جناب یہ کیسی چیز ہے, یہ تو اتنی ذائقے دار نہیں ہے, یہ کھا رہے ہیں, لیکن ان کو ذائقہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے کلچرل فوڈ ہے. اسی طرح لباس کے حوالے سے شلوار قمیض میں ہم وی فیل ویری پراؤڈ اینڈ ویری کمفرٹیبل. شلوار قمیض پہن کے تو ہم مارکیٹ میں جائیں, ہم بازار میں جائیں, ہم فیسٹیولس کے موقع پہ شلوار قمیض پہنیں, بڑا اچھا لباس ہے, بڑا سوبر ہے, بڑا ڈگنیفائڈ لباس ہے. لیکن یہ شلوار قمیض پہن کے تو ہم کسی ویسٹرن کنٹری میں چلے جائیں اور یا فار ایسٹرن کنٹری میں چلے جائیں تو بڑی ریلیکٹنس ہوتی ہے, اجنبی سے لگتی ہے. لوگ ہمیں اجنبی تصور کریں گے اور ہم بھی اچنبھا سے محسوس کریں گے کیونکہ وی آر ان فارن کلچر.
So they look towards our dress in a very different way through their own cultural lens. And hence we look towards them with our own cultural lens. اس لیے مارکیٹر بھی جو ہوتا ہے وہ کسی کلچر کو بلانگ کر رہا ہوتا ہے, اور essentially کسی بھی نئی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا, غور کرنا is a process which I always say is memory recall. کہ ہم نے کسی چیز کے بارے میں ایک ویلیو ججمنٹ جب کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے ویلیو سسٹم کو, اپنی بیک گراؤنڈ کو ریکال کرتے ہیں اور اس کے لینس سے فیصلہ کرتے ہیں. ہم اپنے کلچر کے لینس سے, اپنے سوشل بیک گراؤنڈ کے لینس سے کسی اور کے بارے میں ایک صحیح فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہمیں اس کے حساب سے سوچنا پڑتا ہے, جو ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بڑا ہی ایکسپرٹ مارکیٹر کر سکتا ہے تجربے کے بعد, پریکٹس کے بعد. The ability to put ourselves as marketer into the shoes of our target customers, and it's really very difficult جب ہم ایک فارنر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور کمپلیکس ہو جاتا ہے جب مینی انٹرنیشنل مارکیٹس میں سائملٹینیسلی ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے مارکیٹر. اسی طریقے سے سوسائٹی بدل جاتی ہے, جیسے ریفرنس گروپس ہیں ہمارے ہاں, برادری سسٹم ہے, ویریس ریفرنس گروپس ہیں, ویریس پرسنالٹیز آر ریکگنائز, ویریس گروپس آر ریکگنائز ان اے سرٹن وے, اور ممالک میں اور ڈفرینٹ ہے. کوئی پولیٹیکل گروپس ہیں, کوئی سوشل گروپس ہیں, کوئی اکنامک گروپس ہیں, کوئی پروفیشنل گروپس ہیں, اور بڑے ریسپیکٹڈ گروپس ہیں. ان گروپس کی ممبرشپ, اب ان گروپس کا انفلوئنس, اب جہاں پہ بھی کوئی ڈویژن ہوگی, کوئی گروپ بنے گا, کوئی سوشل کلاس بنے گی, کوئی کلچرل کلاس بنے گی, یہ ساری بنتی ہیں, تو وہاں پہ کسی کلاس کو دوسری سے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے اور اس کی اپنی باؤنڈریز کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی کنزمپشن آف پروڈکٹ اینڈ سروسز کو ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے. اٹس ویری اسینشیل دیٹ ویریس کلاسز, whether it's social class, economic class, cultural class, that they have to consume different products or services, or they have to consume products and services in a different way, in a visible manner, so that they look different from others. Hence they are opportunities, marketing opportunities ہیں. جہاں جہاں social classes بنی ہیں اس حساب سے marketing opportunities ہیں, کہ کسی کلاس کو سسٹین کرنے کے لیے, کسی سیگمنٹ کو سسٹین کرنے کے لیے مارکیٹر کے لیے اپرچونٹی بن جاتی ہے, because people are looking for product and service solutions to sustain their identity. اسی طریقے کے ساتھ کسی بھی کنزیومر مارکیٹ میں جو پرسنل ڈفرینسز ہیں, جیسے ایج کے ہیں, ایج کے حساب سے لائف سائیکل سٹیج کے ہیں, اس کے حساب سے آکوپیشن کے ہیں, اکنامک سچویشن کے ہیں, لائف اسٹائل کے ہیں, پرسنالٹی کے ہیں, سیلف کانسیپٹ کے ہیں, ساری چیزیں آپ نے یہ سبجیکٹس میں پڑھی ہوں گی. یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں کنزمپشن کے اوپر. میرا لائف اسٹائل کیا ہے, will have a bearing on the products and services I consume. اور ملکوں میں لائف سٹائلز فرق ہیں, اور لوگ کئی کئی لائف سٹائلز ہوتے ہیں, ان لائف سٹائلز کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ وہاں سے آنسر ملتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں, اور وہ ان کی کیا مینیفیسٹیشنز ہوں گی, کہ کس قسم کی وانٹس ہوں گی ٹو سالو دوز نیڈس, اور وہ کیوں بنتی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ مارکیٹرز جو ہیں وہ اس پروسیس کو سمجھیں کہ what really drives people to make certain responses, وہ ان کی وہ بیک گراؤنڈ ہے. اب اسی طریقے سے بہت سارے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں جو کہ فرق ہوتے ہیں, جیسے موٹیویشنس ہیں. موٹیویشن ہی ہے جو کہ کسی پروڈکٹ کی کنزمپشن کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے, ان کو ڈرائیو کرتی ہے, اس ڈائریکشن میں ان کو لے کے جاتی ہے. اب ویریس فیکٹرز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں ان ویریس انوائرمنٹس, جو کہ موٹیویشن کا سبب بنتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے, لباس کے حوالے سے. اب ہم لباس کو کب خریدیں گے, اچھے اور نئے لباس کو, تو موٹیویشن کب ہوگی, ہمارے فیسٹیولز کے حساب سے ہوگی, عید کے موقع کے اوپر, کوئی شادی بیاہ کے موقع ہیں, کوئی ایسے امپورٹنٹ اور موقع ہیں جس میں کہ لوگوں کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے نئے لباس کی. اب یہ موٹیویشن جو ہوتی ہیں دے آر کلچرلی ڈریون. ہمارے اپنے فیسٹیولز ہیں, ہمارے اپنے اوکیجن وچ آر ڈفرنٹ, ٹائمنگ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے, اور ہم اب ان موقعوں کے اوپر جو کرتے ہیں, جو پروڈکٹ کنزیوم کرتے ہیں جس طریقے سے, اور جو سروسز کنزیوم کرتے ہیں وہ فرق ہو جاتی ہے. جیسے اب عید قربان کے اوپر ہم قربانی دیتے ہیں, ایک پروڈکٹ کنزیوم کر رہے ہیں, قربانی کا جو پروڈکٹ ہے, جانور ہے, وہ ایک پروڈکٹ ہے. اب اس کے حوالے سے مارکیٹنگ کے پاس بڑی اپرچونیٹیز ہیں, وہ پروڈکٹ پرووائڈ کرے, پروڈکٹ کے لیے سروس پرووائڈ کرے, اس کے ساتھ انسیلری سروسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی کنزمپشن کے حوالے سے. اب یہ اپرچونیٹیز بہت سارے اور کلچرز میں نہیں ہیں, بیکاز اٹس ویری کلچرل ڈریون, اور اس حساب سے مارکیٹ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ
جو ہیں یہ کیوں کنزیوم کرتے ہیں, کیسے کنزیوم کرتے ہیں, ان کے کیا پروسیسز ہیں, which are very much their background driven, which is very unique to them. اب سائیکولوجیکل ایسپیکٹ میں اور پرسیپشن بھی آ جاتی ہے. اب لوگوں کی پرسیپشن فرق ہو جاتی ہے, جیسے بیک گراؤنڈ فرق ہوگی, اب کسی چیز کے بارے میں ان کی پرسیپشن بھی فرق ہو جائے گی. گیون ٹو پیپل فرام ڈفرنٹ کلچرز, اف دے آر ایکسپوزڈ ٹو سیم انوائرمنٹ, دے ول ڈیولپ ڈفرنٹ پرسیپشن, بیکاز ان کی جو پرسیپشن ہے وہ بنانے کے لیے ان کی اپنی بیک گراؤنڈ جو ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے, وہ ریکال ہوتی ہے. جب ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ ریکال ہو رہی ہے, ڈفرنٹ ایکسپیرینس ریکال ہو رہے ہیں, تو پرسیپشن میں بھی فرق آ سکتا ہے اور آ ہی جاتا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ان کی جو لرننگ ہے, بلیفس ہیں, ایٹیچیوڈس ہیں, ان میں فرق ہوگا. اب جیسے بلیفس اینڈ ایٹیچیوڈس فرق ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پروڈکٹس کی ڈیفینیشن, ان کی پوزیشننگ, ان کی پرسیپشن اور ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے پرسیپشنس, رسپانسز, ساری چیزیں چینج کنزیومر مارکیٹ. تو ان بیک گراؤنڈس کو سمجھنا کنزیومرز کے حوالے سے ویریس مارکیٹس میں بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ پیپل آر گوئنگ ٹو ریسپونڈ. اسی سے ہم نے موٹیویشن کی بات کی, وچ مائٹ چینج فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ بیکاز آف ڈفرنٹ سرکمسٹانسز اینڈ سچویشن. اور اس میں آپ نے میسلوز کی تھیوری آف ہائرارکی آف نیڈ پڑھی ہوگی, جس میں کہ اس نے ایک ہائرارکی بتائی ہے نیڈس کی, اور اکارڈنگ ٹو دی کانسیپٹ کہ اگر لوور لیول آف نیڈ جو ہے وہ انفلفلڈ ہے تو دیٹ ول بیکم دا موٹیویٹر نیڈ. یعنی اگر کسی مارکیٹ میں ان کی لوئسٹ لیول آف نیڈ یا لوور لیول آف نیڈ جو ہے وہ انفلفلڈ گئی ہے, تو اسے جو ہائر لیول آف نیڈز ہیں اس کے لیے کنزیومر زیادہ توجہ نہیں کریں گے. وہ پہلے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو لوور لیول آف نیڈ وچ بیکمز اے پرائرٹی نیڈ, اس کا پہلے سولوشن ہو. جیسے فیزیولوجیکل نیڈز از دا لوئسٹ لیول نیڈ, اگر وہی فلفل نہیں ہوئی تو باقی کنزیومر کسی اور نیڈ کے بارے میں فکر نہیں کریں گے. فیزیولوجیکل نیڈز وہ ہوتی ہیں جو اپنی لائف کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم نے کھانا کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے, پانی پینا ہے زندہ رہنے کے لیے, ہوا کی ضرورت ہے, آکسیجن کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے. تو اگر زندگی ہی خطرے میں پڑ گئی اور لائف ہی سسٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہو گیا, تو اب کوئی فیشن کی کیا بات کرے گا, کوئی ایجوکیشن کی کیا بات کرے گا, کوئی برانڈز کی کیا بات کریں گے. لوگوں کی فکر تو ہوگی پہلے زندگی تو سسٹین ہو. تو اس کے حساب سے جو اگر زندگی کی آسانی سے سسٹین ہو جاتی ہے, اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں, وہ نیڈس فلفل ہو جاتی ہیں, تو اب اس سے جو ہائر لیول آف نیڈ ہے وہ موٹیویٹر بن جائے گی, جو سیفٹی اینڈ سیکورٹی ہے. اگر سیفٹی اینڈ سیکورٹی نیڈس بھی اچھی طرح فلفل ہیں تو اس سے ہائر لیول نیڈ میسلو کے حساب سے جو سوشل اینڈ بلانگنگ نیڈس ایکٹیویٹ ہو جائیں گی, دے بیکم اے موٹیویٹر نیڈ. اور جب وہ بھی فلفل ہو جاتی ہیں تو اسٹیم نیڈس, اور پھر اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن نیڈس. اب یہ ہائرارکی فرق ہو سکتی ہے ویریس مارکیٹس میں. جیسے ہم نے ایک اپنے ارلیئر لیکچر میں ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے شادی بیاہ کو, اور اس کے لیے کئی فیملی جو اتنی ایفلوئنٹ نہیں بھی ہوتی وہ بھی اپنے پیسے بچا کے رکھتی ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے رکھتی ہیں, اور کئی حالات میں قرضہ بھی لے لیتے ہیں بڑی دشواری کے حالات میں, کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا سامان دیں, اچھا جہیز دیں, اچھے طریقے سے پہنیں. وہ کہ میں اس کی فیور میں نہیں ہوں, لیکن ایسا ہوتا ہے, اس پریکٹس. تو اب وہ جو ہائرارکی ہے نیڈس کی وہ بدل جاتی ہے کلچر کے ساتھ, سوسائٹیز کے ساتھ. تو وہ ہائرارکی اس طرح نہیں رہے گی. یہ میسلو کی آپ تھیوری اس حساب سے ہم نہیں استعمال کر سکتے انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہائرارکی وہی ہے, نہیں, ایسا نہیں. While we may agree with Maslow to the extent that there is a hierarchy, but that hierarchy itself کہ کون سی نیڈ جو ہیں وہ لیولز کے حساب سے کہاں پہ ہیں, that might change from market to market. وہ سمجھنا پڑتا ہے, کیونکہ جو بھی ہائرارکی کے حوالے سے لوئسٹ نیڈ ہوگی کسی مارکیٹ میں, that will become a motivator need. اور if that need is not fulfilled, then consumers will be really motivated to fill that need first before they are eager or motivated to fulfill other needs. Another factor جو کہ آپ نے مارکیٹنگ میں پڑھا ہوگا is important is the roles of people. جب ہم کنزیومر مارکیٹ کے والے سے بات کرتے ہیں تو وہ کوئی اتنا نیرو اسکوپ کی بات نہیں کرتے کہ جس نے پروڈکٹ کو استعمال ہی کرنا ہے یا صرف جس نے خریدنا ہی ہے وہی ایک ایسا شخص ہے یا ایسا ہاؤس ہولڈ ہے جس کو ٹارگٹ کیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کنزمپشن میں, کنزیومر کی پرچیز میں اور بھی بہت ساری انفلوئنسنگ رولز ہوتے ہیں. جیسے ہماری فیملیز ہیں, ہمارے گھر میں کون کیا کپڑے پہنے گا, دوسرے بھی اس کو انفلوئنس کرتے ہیں. ماں باپ انفلوئنس کرتے ہیں بچے کیا کنزیوم کریں گے, بھائی بہن انفلوئنس کرتے ہیں ایک دوسرے کو, دوست انفلوئنس کرتے ہیں.
ماں انفلوئنسر ہے کہ بچہ کیا کنزیوم کرے, کون سی ڈائٹ کنزیوم کرے, کون سا پاؤڈر کنزیوم کرے, ملک پاؤڈر. تو یہ انفلوئنسر کو بھی دیکھنا, ان کے رولز کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ دیز رولز چینج فرام سوسائٹی ٹو سوسائٹی. جیسے ہمارے معاشرتی حالات ہیں, جیسے ہمارے فیملی یونٹ فنکشن کرتے ہیں, ایسے فیملی یونٹ اس طریقے سے ویسٹ میں اور ممالک میں فنکشن نہیں کرتے. سو رولز بھی بدل جاتے ہیں. جس طرح ہم اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں, جیسے ان کا وقار ہے, اور وہ جس طرح بزرگی کی طرف جاتے ہیں, اس طرح ان کی عزت بڑھتی جاتی ہے. یہ ہمارا معاشرتی رول ہے, ہمارا معاشرہ ہے. اور جب وہ بزرگ ہوتے ہیں تو وہ اب اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حوالے سے بہت سارے ڈیسیژن میکنگ میں کنزمپشن کے حوالے سے انفلوئنس رکھتے ہیں. بہت سارے میں کپڑے پہنتا ہوں اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے لیے, تو ان کی پسند کی چیز ہے. گھر میں ایسی چیزیں پکتی ہیں جو ماں باپ شوق سے کھاتے ہیں, کیونکہ ان کے پسند کی چیزیں کھا, میری پسند کی اتنی نہ ہو, میں کسی اور چیز کو پریفر کر رہا ہوں. یہ بزرگی کی رسپیکٹ ہے, یہ والدین کی رسپیکٹ ہے. اور جس طرح ہم اپنے فیملی یونٹس کو دیکھتے ہیں اپنے ملک میں, ایسا نہیں ہے اور ملکوں میں. کئی ملکوں میں تو ایسا ہے کہ جب بچے 15-16 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو گھروں سے چلے جاتے ہیں. وہ اسٹیٹ ان کو اور گھر پرووائڈ کر دیتی ہے, پڑھائی کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں, وہ اب گھروں میں مہمان ہی بن کے آتے ہیں. اس طرح ان کے فیملی یونٹ یا فیملی سسٹمز نہیں ہے جیسے ہمارے. سو یہ رولز بدل جاتے ہیں. اور کنزیومر مارکیٹ کے حوالے سے ہمیں اس چیز کا بڑا دھیان کرنا چاہیے, اور مارکیٹر کو خاص کر دھیان کرنا چاہیے کہ جب وہ ٹارگٹ کر رہا ہے اپنے ایڈورٹائزنگ کے لیے, اپنی پروموشن کے لیے, اپنی آفر کے لیے, تو نہ صرف کہ وہ یوزر کو ٹارگٹ کرے, بلکہ وہ ان سارے انفلوئنسرز کو بھی ٹارگٹ کرے جو کہ اس پرچیز میں انفلوئنس رکھتے ہیں. اور اکثر میں کہتا ہوں کہ جو ہم اشتہار دیکھتے ہیں, جیسے کوکنگ آئل کا اشتہار دیکھتے ہیں, تو اس میں جو کلیور ایڈورٹائزرز ہیں, دے ٹرائی ٹو برنگ آل دا رولز ان دوز ایڈورٹائزمنٹس, تاکہ وہ کانٹیکٹ سارا آ جائے, سب بھی ٹارگٹ ہو جائے. تو ایک میلہ سا لگا ہوتا ہے جس میں کہ دادا دادی بھی ہیں, نانا نانی بھی ہیں, میاں بیوی بھی ہیں, بچے بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, دو سب کو لے آتے ہیں ایک کوکنگ آئل کے برانڈ کے اشتہار میں. لیکن اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, یہ سارے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں کہ کوکنگ آئل کے حوالے سے کس قسم کا آئل خریدا جائے, کون سا برانڈ خریدا جائے. اور چونکہ سارے رولز انفلوئنس, تو سارے رولز کو ایڈورٹائزمنٹ میں ڈپکٹ کر دیتے ہیں اور شو کر دیتے ہیں, کیونکہ جو پھر دیکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے رول کو پہچان لیتا ہے اور پھر اس میسج کو سن بھی لے گا. ہم اس میسج پر زیادہ توجہ کرتے ہیں جو کانٹیکسچولی ایسا لگتا ہے کہ وہ رول ہمارا ہی ہے. اگر مجھے ایڈورٹائزمنٹ میں ایک ایسا رول نظر آ رہا ہوتا ہے جو میری زندگی کے میرے رول کے حساب سے قریب کر رہا ہے, تو میں اس کو آسانی سے دیکھ بھی لوں گا, سن بھی لوں گا. تو یہی ایڈورٹائزمنٹ کا مقصد بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو کانٹیکسٹ بلڈ کرے, جو میسج دے, اس میں وہ ساری پارٹیز کو جو کسی پروڈکٹ یا کسی برانڈ کی کنزمپشن کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں ان کو اپروچ کر لیا جائے, تاکہ نہ صرف کہ بائر فیوریبل ہو, نہ صرف کہ یوزر فیوریبل ہو, بلکہ جو امپورٹنٹ انفلوئنسر ہیں وہ بھی فیوریبل ہوں. لیکن جب ہم انفلوئنسز کی بات کرتے ہیں, یوزرز کی بات کرتے ہیں, یوزیج کی بات کرتے ہیں, وہ تو اب فرق ہو جائیں گی فرام کنٹری ٹو کنٹری, کنٹری ٹو کنٹری. اب ہر ملک میں ہر کلچر کے حوالے سے اس کو یونیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کنزیومر مارکیٹ میں ویریس پروڈکٹس کے حوالے سے کیا رولز ہیں, ماں باپ کے کیا رولز ہیں, دوستوں کے کیا رولز ہیں, ہمسایوں کے کیا رول ہیں, آفس میں کام کرنے والے ساتھ کیا رول ہیں, بزرگوں کے کیا رول ہیں, بچوں کے کیا رول ہیں. اور رولز میں جینڈر بھی آ جاتا ہے کہ خواتین و مردوں کو کیا رول ہیں, اور یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور ان سارے رولز کو اسٹڈی کرنا چاہیے. ہر مارکیٹ کے اپنے یونیک ایسپیکٹس سے, جیسے ہم نے ذکر کیا کہ کلچر فرق ہوں گے, سسٹمز فرق ہوں گے. کنزیومر بیہیویئر کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم کانسیپٹ آپ نے شاید پڑھا ہو, وہ ہوتا ہے کنزیومر کی انوالومنٹ اور پرسیو ڈفرینسز ان برانڈ. ان دو چیزوں کا اس کی چوائس پہ اور اس کے پرچیز بیہیویئر پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ایز اے کنزیومر, ایز اے بائر اور ایون ایز این انفلوئنسر, اگر کسی نیڈ کے حوالے سے یا کسی پروڈکٹ کے حوالے سے انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے, جیسے میں نے اگر کوئی قیمتی چیز خریدنی ہے, جیسے گھر بنانا ہے یا گھر خریدنا ہے یا گاڑی خریدنی ہے, میرے لیے تو ایک بڑا اہم ڈیسیژن ہے, میرے لیے تو ایک بڑا مہنگا ایک پرچیز ڈیسیژن ہے. تو میں تو بہت محتاط ہوں گا. محتاط میں اس لیے ہوں گا کہ اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا تو اس کے کانسیکوینسز آر گوئنگ ٹو بی انارمس. اب میں اس کا ازالہ نہیں کر پاؤں گا اور قیمت تو بہت خرچ ہوگی, تو مجھے بڑا نقصان فیل ہوگا.
لہٰذا اب میں بڑا محتاط ہو کے فیصلہ کروں گا. I'll be very careful کہ میں جو میرے پاس آپشنز ہیں, جو ویریس برانڈز اویلیبل ہیں, جو آپشن ہیں, میں سب کے بارے میں جاننا چاہوں گا. I want to seek information about all these brands and I want to compare attributes of all these options کہ میں اس کے بعد ایک ریشنل ڈیسیژن کروں محتاط ہو کے اور پوری ڈیٹیلڈ انالیسس کے بعد ویریس آپشنز کا, تاکہ میں فیصلہ صحیح کروں. دس از کالڈ کمپلیکس بائنگ بہیویئر. اور یہ کمپلیکس بائنگ بہیویئر تب ہوتا ہے جب دو چیزیں ہوتی ہیں. جب بائر کی انوالومنٹ ہائی ہوتی ہے کسی پروڈکٹ کے حوالے سے, کسی پرچیز کے حوالے سے, کسی نیڈ کے حوالے سے, اور اس کے پرسیوڈ ڈفرینس بٹوین ویریس آپشنس جو ہیں وہ سگنیفیکینٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر میں نے گاڑی لینی ہے تو گاڑی کا برانڈ اے, برانڈ بی, برانڈ سی, برانڈ ای, جو مختلف برانڈس اویلیبل ہیں ان میں بڑا فرق ہے. کسی کی انجن کی پاور زیادہ ہے, کوئی ڈیزائن میں اچھی ہے, کسی کی آفٹر سیل سروس بہتر ہے. سو ہر ایک کے اپنے یونیک بینیفٹس ہیں اینڈ دے آر ویری کلیئر. سو دے آر سگنیفیکینٹ ڈفرینسز بٹوین برانڈس اینڈ دوز ڈفرینسز آر ویری کلیئر اینڈ کلیئرلی انڈرسٹینڈیبل بائی بائر اینڈ دی انوالومنٹ از آلسو ویری ہائی. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو کمپلیکس بائنگ بہیویئر ہوگا کہ بائر جو ہے وہ چاہے گا کہ وہ ساری انفارمیشن چیزوں کے بارے میں لے. اب کن چیزوں کے بارے میں ہماری انوالومنٹ ہائی ہو جاتی ہے فرق ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ مہنگی چیزوں کے بارے میں ہماری انوالومنٹ ہائی ہوتی ہے. اگر میرا کوئی بہت ہی عزیز ہے یا بڑے کوئی اہم انسان ہے میرے لیے, ریئلی اے بلوڈ ون, اس کی سالگرہ ہے یا اس کی کوئی کامیابی ہوئی, وہ کسی اچھے طریقے سے ایگزام میں پاس ہوا, یا کوئی عید کا اوکیجن ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو سینڈ اے کارڈ. اب ایک کارڈ ایک سستی سی چیز ہے, چند روپوں میں آ جاتا ہے, لیکن چونکہ پرسن میرے لیے بڑا اہم ہے اور وہ اوکیجن بڑا اہم ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ اپنے کارڈ کی صحیح سلیکشن کروں. تو میں جناب مارکیٹ میں چلا جاؤں گا, گھنٹوں لگاؤں گا دکانوں میں اور ویریس کارڈز کو دیکھوں گا. چند روپے کا کارڈ ہے, لیکن چونکہ میرے لیے اس چیز کی, اس اوکیجن کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تو لہٰذا میں مسٹیک نہیں کرنا چاہتا. میں ایسا کارڈ بھیجنا چاہتا ہوں جو کہ بالکل اوکیجن کی صحیح طریقے سے جو ہے اس کی ریپرزینٹیشن کرے, اور جس کو میں کارڈ بھیجنا چاہتا ہوں وہ خوش ہو, یہ میں چاہتا ہوں. کیونکہ اس حساب سے میری انوالومنٹ بہت ہائی ہے, اسٹیکس آر ہائی کہ اگر میرا کارڈ صحیح نہ ہوا تو میں یہ مقصد اچیو نہیں کر سکتا. So my involvement is very high and hence I'll depict a complex buying behavior. اب میرا buying behavior as a consumer change ہو جائے گا اگر میری انوالومنٹ ہائی ہے لیکن perceived differences in various brands وہ نہیں ہے. جیسے میں نے کارپیٹ کا ذکر کیا earlier on, یا ہم گھر لینے جاتے ہیں تو اکثر افراد سے لگتا ہے کہ ساری گھر جو اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں اچھے لگتے ہیں, یا ہم نے گھر کی فرنیشنگ کرانی ہے, آف وائٹ میں, بیج کلر میں, کریم کلر میں کیا فرق ہے, زیادہ فرق تو نہیں, ایک جیسے لگتے ہیں. لیکن گھر کی فرنیشنگ کرانا, اس کی جو ہے سفیدی اور پینٹنگ کروانا بڑا مہنگا ہے آج کل, اٹس ویری کاسٹلی, اور ایک بار کرا دیں تو چینج نہیں ہوتا, ون ہیز ٹو لیو ود اٹ. سو دا اسٹیکس آر ہائی, انوالومنٹ از ویری ہائی, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. اب ہمیں دو آپشن میں فرق نہیں نظر آ رہا ہوتا زیادہ, کہ اب میں بیج کراؤں کہ آف وائٹ کراؤں کہ کریم کراؤں, کہ سارے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, کس کو چھوڑوں کس کو کراؤں. از اے کانفلکٹ سچویشن, سچویشن آف ڈسوننس. اور جب تک یہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا پریشانی رہے گی, اکثر اوقات فیصلہ نہیں کرتے. اور ایک بڑی اچھی مزیدار حالات نظر آتے ہیں ہمیں کپڑے کی مارکیٹ میں. کئی بار میں گیا ہوں اپنی بہنوں کے ساتھ اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جناب وہ کپڑے کی مارکیٹ میں چلے گئے ہیں, ساری دکانیں اچھی ہیں, ان پہ بڑے بڑے اچھے ڈیزائن ہیں, لان کے کپڑوں کے بڑے بڑے اچھے ڈیزائن ہیں. اب وہ ایک دکان میں جاتی ہیں, تھان کھلواتی ہیں, تھان کھلواتی ہیں, تھان کھلواتی ہیں, اب فیصلہ نہیں کر پاتی کہ شاید میں ساتھ والی دکان میں دیکھ لوں, شاید اس کے پاس اچھا پرنٹ ہو. اب وہ دکاندار کی تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ جو گاہک ہیں یہ ساتھ والی دکان میں پھر اگلی دکان میں چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے, لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ ان کو سارے ہی اچھے لگتے ہیں, اور وہ ریزالو نہیں کر پاتے کہ اس دکان میں اچھے ڈیزائن ہے یا دوسری دکان میں اچھے ڈیزائن ہے یا اس اگلی دکان میں اچھے ڈیزائن ہے. مارکیٹر ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ٹو ریزالو اٹ. اگر وہ اس کو ریزالو نہیں کرے گا تو پریشانی آئے گی. تو کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں جیولری والے یا کپڑے والے وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. ایز سون ایز باجیاں آئی ہیں شاپنگ کے لیے, ٹھک کر کے بوتل نکال کے سامنے رکھ دیے. اب بوتل کا کپڑے خریدنے سے کیا ہے, لیکن وہ ریزالو کر دیتا ہے کہ اب اس دکاندار نے ہماری اتنی عزت کی ہے, اب مشکل ہو جاتے اس کو چھوڑ کے آگے جائیں. اٹ ہیلپس ٹو ریزالو دیٹ کانفلکٹ. کئی بار ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز خرید لیتا ہوں, جیسے میں ذکر کیا اگر کوئی سفیدی کرانی ہے یا پینٹنگ کرانی ہے تو آف وائٹ اور بیچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں, یا کارپیٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے,
یا اور کوئی ایسا امپورٹنٹ چیز ہے جس میں کتنا فرق نہیں ہے. جیسے کوئی کپڑا خریدنے گئے ہیں تو اب ایک ڈیزائن خریدا تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی ڈیزائن جو ہے وہ کلیئرلی سب سے بہتر ہے, اور بھی بڑے بڑے اچھے ڈیزائن ہیں. ایسی صورت حال میں خریدنے کے بعد ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے, اکثر اوقات ہم نے محسوس کیا ہوگا, شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا. وہ ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ شاید میں نے غلط فیصلہ کیا تھا, شاید میں نے اچھا فیصلہ نہیں کیا تھا. اب یہ جو کپڑے میں نے خریدے یہ تو بڑے امپورٹنٹ اوکیزن کے لیے میں نے عید پہ پہننے ہیں, یا میرے بڑے عزیز دوست کی شادی ہے اس پہ پہننے ہیں, میرے بھائی کی شادی ہے اس پہ پہننے ہیں. تو occasion was very very important, so I really wanted to make a choice of the best dress. اب وہ میں ریزالو نہیں کر پاتا کہ میں نے کیا یا نہیں کیا, تو ایک ڈپریشن سا ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک مارکیٹر کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے, اور کئی جگہوں پہ ہم نے نوٹ کیا ہوگا جو سکسیسفل مارکیٹرز ہیں جہاں پہ گاہکوں کا رش ہوتا ہے, اس لیے نہیں کہ ان کی پروڈکٹ ویرائٹی جو ہے وہ دوسرے دکانداروں سے بہت بہتر ہے. کئی اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سملر پروڈکٹ ویرائٹی ہے, سملر لوکیشن ہے, لیکن وہ صرف گاہک کو ڈیل کرنے میں زیادہ مہارت رکھتی. تو ایسے حالات میں جب گاہک نے پرچیز کر لی, تھوڑا اس کو دلاسا دے دیں کہ جناب آپ نے اچھا فیصلہ کیا, یو آر ریئلی ویری انٹیلیجنٹ, آپ نے تو بالکل اچھی چوائس کی ہے, یو آر ریئلی ویری کلیور. ایک چند الفاظ ہوتے ہیں جو کہ وہ اس کانفلکٹ کو, اس ڈپریشن کو ختم کر دیتے ہیں. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بگ ٹکٹ آئٹم خرید کے ہم گھر پہ آ گئے, یا کسی پراپرٹی ڈیلر نے گھر بیچ دیا, یا کسی کارپیٹ بیچنے والے نے کارپیٹ بیچا, تو لے کے جب ہم گھر پہ آ گئے تو ایک دن بعد فون کیا کہ جناب آپ نے تو بڑا اچھا کارپیٹ چنا تھا, تو وہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہوگا. یہاں گاہک کو وزٹ کر لیں ایک بار, کو جی ماشاء اللہ آپ کی تو چوائس بڑی اچھی تھی, آپ کو بڑا اچھا لگا. اس سے ایک وہ ڈیزنس ختم ہو جاتا ہے. اب کسٹمر فیل گڈ, بیٹر اباؤٹ بائنگ فرام سیم برانڈ اور سیم ریٹیلر, تو اس کے بعد دوبارہ جائے گا. سو بہیویئر کو سمجھ لینا ضروری ہے. اسی طریقے سے بہیویئر چینج ہو جاتا ہے کہ انوالومنٹ لو ہو. انوالومنٹ جب لو ہوگی تو لوگ اب اتنا ٹائم نہیں دیں گے. اگر میں نے کوئی سستی چیز لینی ہے, میں نے کوئی پینسل لینی ہے, یا میں نے کوئی عام سی چیز خریدنی ہے جو میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی, لیکن ایڈورٹائزر نے بڑے بڑے بل بورڈ لگائے ہیں, بڑی انفارمیشن ٹیکنیکل دی ہوئی ہے, میرا تو اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ ہے نہیں, مجھے کوئی اتنی پریشانی ہے نہیں, تو میں اتنی انرجی کیوں سرو کروں گا اس انفارمیشن کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. میں تو نہیں کروں گا, آئی ول ناٹ بی انٹرسٹڈ. تو میرے لیے اسٹیکس تو ہائی ہے نہیں, میری انوالومنٹ تو لو ہے. تو لہٰذا مارکیٹر کو اس حوالے سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اگر انوالومنٹ لو ہے لیکن سگنیفیکینٹ ڈفرینس پرسیو کیے جاتے ہیں ان ویریس برانڈس, جیسے بہت سارے آئٹمز ہیں, بسکٹ کی مثال لے لیں, کوئی پینٹ ہے, کوئی زیرا بسکٹ ہے, کوئی ملک بسکٹ ہے, کوئی چاکلیٹ بسکٹ ہے, مختلف فلیورز ہیں, ان میں فرق ہے, کلیئر فرق ہے. سو دا پرسیو ڈفرینس آر سگنیفیکینٹ. لیکن انوالومنٹ لو ہوگی, پرسیو ڈفرینس سگنیفیکینٹ ہوں گے, تو ایک ورائٹی سیکنگ بہیویئر آ جاتا ہے کہ آج میں ایک قسم کے بسکٹ پسند کرتا ہوں, تو لاسٹ ٹائم میں نے پینٹ والے خریدے تھے, تو آج میرا موڈ ہے کہ میں زیرے والے خریدوں فار ڈفرنٹ ورائٹی. اور جب میں یہ ساری ورائٹی کنزیوم کر چکا ہوں, تو میں اب فیوچر میں وہ برانڈ خریدوں گا جو کوئی نئی ورائٹی لے کے آئے گا. اس لیے چاکلیٹس میں, ٹافیز میں, بسکٹس میں سکسیسفل برانڈز ہیو ٹو انٹروڈیوس نیو ورائٹی آن اے کنٹینیوس بیسس, ورنہ کسٹمر جو ہے وہ اب ان کا خریدنا بند کر دے گا, کیونکہ بہیویئر از ورائٹی سیکنگ. اگر انوالومنٹ لو ہے اور پرسیوڈ ڈفرینس ان برانڈ بھی ہائی نہیں ہے, جیسے میں نے پینسل کا ذکر کیا, ٹیشو پیپر کا ذکر کیا, ایسی چیزوں کا جس میں کہ مجھے ایک جیسے لگتے ہیں, سارے پینسل ایک جیسی لگتی ہیں, زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, تو اس حالات میں I will depict as a consumer an impulse buying behavior, کہ میں پہلے سے کوئی فیصلے فسلے کر کے نہیں جاؤں گا, چیز نظر آئے گی, جو نظر آئے گی کنوینئنٹلی میں لے لوں گا. اس لیے وہ چیز بکتی ہے جو ریٹیل شاپ میں, دکان میں زیادہ آگے, زیادہ کنوینئنٹلی, زیادہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, کہ کنزیومر زیادہ نہیں سوچتا, زیادہ فیصلے نہیں کرتا, زیادہ اس کو دماغ لڑانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, انوالومنٹ لو ہے, اور زیادہ فرق بھی نہیں برانڈز میں, اس لیے برانڈز کو کمپیئر بھی نہیں کرنا پڑتا, اس لیے اس کا ورائٹی سیکنگ بہیویئر بھی نہیں ہے, تو وہ جائے گا جو چیز کنوینئنٹلی ہے اس کو لے کے آ جائے گا. اب ان چیزوں کی بڑی امپلیکیشنز ہیں, جیسے پیکج پیور ملک ہے, اس میں بہت بڑے بڑی کمپنیاں آئی ہیں, ملٹی نیشنلز آئی ہیں, لیکن وہ بڑی دشواری محسوس کر رہی ہیں. کیسا ہوا کہ ایک میچور مارکیٹ ہے, سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے, اور بہت بڑی بڑی فرموں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ایڈورٹائزنگ میں, لیکن اتنی آسانی کے ساتھ نئے برانڈ آ جاتے ہیں. اوور نائٹ نیا برانڈ آ گیا, پھر اوور نائٹ نیا برانڈ آ گیا, اوور نائٹ نیا برانڈ آ گیا. برانڈ بلڈنگ ہیز بیکم ویری ڈیفیکلٹ, اس لیے کہ مارکیٹ میں ویریبلٹی نہیں ہے. پیور ملک از پیور ملک, خالص دودھ ہے, خالص دودھ ہے, سفید ہے, دودھ ہے, خالص ہے, اس میں زیادہ فرق ہے نہیں, خالص ہونا چاہیے.
سو لیس آف اے پروڈکٹ ویریبلٹی دیر. کوئی کیلشیم ایڈ کریں, کوئی وائٹامن ایڈ کریں تو وہ اسے خالص تو نہیں رہے گا نا. ہم تو چاہتے ہیں خالص دودھ میں کچھ نہ ایڈ کریں, یہ خالص دودھ ہے. اور پروڈکٹ کی ویریبلٹی بھی کم ہے, مارکیٹ کی ویریبلٹی بھی کم ہے, اس لیے برانڈ کو ڈیفرینشیٹ کرنا, اس کو مینج کرنا ڈیفیکلٹ ہے. اس لیے وہ برانڈ بک جاتا تو زیادہ کنوینئنٹلی اویلیبل ہوتا ہے. لہذا ہر آنے والا کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ مارجن دے کے دکاندار کو اپنے برانڈ کو آگے کر کے رکھ دے, اور چند اسٹار ٹی وی میں چلا جاتے ہیں, وہ بکنا شروع کر دیتے. پیپل آر ڈپکٹنگ پرہیپس این امپلس بائنگ بہیویئر. اب یہ بائنگ بہیویئر جو ہیں کسی ایک پروڈکٹ کے حوالے سے چینج ہو جاتے ہیں. ہم دہی کی مثال لیتے ہیں. ہمارے ملک میں دہی از اے اسٹیپل فوڈ, کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ناشتے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ہمارے رورل ایریاز میں تو وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے دہی ناشتے کے لیے, خاص کر گرمی کے موسم میں. اور ہم دہی کھاتے ہیں کافی تعداد, 10 کلو کھاتے ہیں, کلو دہی لیتے ہیں. ہمارے گھروں میں دہی مقدار میں خریدی جاتی ہے, کنزیوم کی جاتی ہے. ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. اس میں دہی از کنسیڈرڈ ایز اے اسنیک فوڈ, ایز اے ہیلتھ فوڈ. اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے, ہیلتھی فوڈ کھانے کے لیے لوگ دہی کھاتے ہیں چھوٹے سے کپ میں. اب وہ ادھر تو نہیں چل سکتی. بہت ساری ویسٹرن فرم جو ہے کوشش کر رہی ہیں کہ چھوٹے کپ میں دہی دے دیں وہ, لیکن وہ کیسے چل سکتی ہے؟ ہم تو دہی زیادہ کھانے کی آتی ہے. ہمارا کانسیپٹ فرق ہے. ہاؤ وی لک ایٹ دا تھنگس, ہاؤ وی آر انوالوڈ ود دیٹ ٹائپ آف پروڈکٹ, how we perceive difference in various brands are different vis-a-vis this product, اور کسی اور مارکیٹ میں جائیں گے تو فرق ہو جائے گا. لہذا بہیویئر کے حوالے سے مارکیٹر کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ کے حوالے سے کنزیومرز کی ویریس مارکیٹ میں انوالومنٹ کا کیا لیول ہے جو چینج ہو سکتا ہے, اور وہ پھر کیسے ڈفرینسز کو پرسیو کریں وہ بھی چینج ہو سکتے ہیں. اور جب انوالومنٹ لیول چینج ہو گیا اینڈ کنزیومرز کی پرسپشن بدل گئی ان ٹرمز آف دا ڈفرنسز دے فیل ان ویریس برانڈ, اب ان کا پرچیز بہیویئر بدل جائے گا. لہذا مارکیٹر کو اپنی مارکیٹنگ کیمپین کو ان کے پرچیز بہیویئر سے ریلیونٹ کرنا پڑے گا. اگر ریلیونٹ نہیں ہوگی تو افیکٹو نہیں ہوگی, کسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے. تو لہذا وہ پروسیس نہیں بدلا, لیکن اس پروسیس کے حساب سے ویریبل بدل گئے. ڈومیسٹک مارکیٹ میں مارکیٹنگ کے حوالے سے بھی یہی پروسیس استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں یہی پروسیس ہے, لیکن ویریبل فرق ہو گیا. ناؤ تھنگز ول چینج بیکاز آف ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, ڈفرنٹ کلچر, ڈفرنٹ موٹیویشن. اور اب مارکیٹر کو ہر مارکیٹ کو اس حوالے سے جاننا پڑتا ہے اور اس حوالے سے بہیویئر کو پروڈکٹ کرنا پڑتا ہے, اینڈ اکارڈنگلی اپنی آفرس کو اور مارکیٹنگ کیمپین کو اور ایڈورٹائزنگ کو, ایڈورٹائزنگ میسج کو, ایڈورٹائزنگ میڈیم کو, ایڈورٹائزنگ تھیم کو, اور ساری چیزوں کو, اپنی پرائس کو, پروڈکٹ کے فیچرز کو, سب چیزوں کو, پیکیجنگ کو بھی اور چیزوں کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے ٹو میک اٹ مور ریلیونٹ, مور سوٹیبل ٹو ڈفرنٹ بہیویئر آف کنزیومرز ان ڈفرنٹ مارکیٹ. اسی طریقے سے آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا کنزیومر کا بائنگ پروسیس. دو کتنا اسٹرکچر پروسیس اکثر نہیں ہوتا, لیکن theoretically it's good to discuss a process for a buyer. اور اس پروسیس میں جو اسٹارٹ ہے a need recognition, کہ یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو پروڈکٹس ہیں, جو سروس ہے, جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے, ان کی جو اپرچونیٹی نکلتی ہے لنک ٹو دا نیڈس, انفلفلڈ اینڈ انڈر فلفلڈ نیڈس. مجھے بھوک لگے گی, جب بھوک لگتی ہے تو میں نے کھانا کھانا ہے, اسی لیے ریسٹورینٹ کا بزنس چلتا ہے. میں نے سفر کر کے کہیں جانا ہے, مجھے کہیں جانے کی نیڈ ہے, اس لیے گاڑیوں کی مارکیٹ بنتی ہے. میں نے سوسائٹی میں رہنا ہے ایز اے ممبر آف سوسائٹی, لہذا ایک لباس کی نیڈ نکلتی ہے. سو نیڈ ریکگنیشن سے ایک اپرچونٹی شروع ہوتی ہے. دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ آف کنزیومر بائنگ پروسیس, کہ اس نے اپنی نیڈ کو ریکگنائز کیا. اگر وہ نیڈ کو ریکگنائز نہیں کرتا تو اب وہ موٹیویشن نہیں ہوگی اس میں کہ وہ اس کا سولوشن خریدے. جب نیڈ ریکگنائز ہوتی ہے تو اگلا اسٹیپ ہوگا انفارمیشن سرچ. میں سے کہتا ہوں ہائٹ اینڈ اٹینشن. ایک بار میں نے بیرون ملک ایک جاب لی, چلا گیا, نیا اپارٹمنٹ تھا. جب اپارٹمنٹ لے لیا تو میں نے ٹی وی لینا تھا, زندگی میں پہلی بار ٹی وی خریدنا تھا. اب جب مجھے ٹی وی کی نیڈ ہوئی تو وہ ایک ہفتہ میرے یہ حالات تھے کہ میں کہیں مارکیٹ سے گزرا ہوں, کوئی ٹی وی کی دکان دیکھ کے رک جاتا تھا, کہیں ٹی وی کا ایڈورٹائزمنٹ ہوا, میں نے انٹرسٹ سے دیکھنا شروع کر دیا. کسی دوست نے کوئی ٹی وی خریدا تو میں فوراً پہنچ گیا پوچھنے بھائی کیوں خریدا, کیا خریدا, کیسے خریدا, کتنے کا خریدا. اٹ از اے اسٹیج آف ہائٹ اینڈ اٹینشن. یہ تب ہوتی ہے جب نیڈ ریکگنائز ہو جاتی ہے. اینڈ ہائٹ اینڈ اٹینشن کی صورت میں often we go for information search, especially
in a complex buying behavior mode. اور جب انفارمیشن آتی ہے we want to evaluate alternatives. ہم alternatives کو evaluate کرتے ہیں کہ various alternatives کیا ہیں, ان میں سے کون سا میرے حوالے سے بہتر ہے. ہم ایک ریشنل ایویلویشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا چوائس کرتے ہیں. اور چوائس میں پھر پرچیز ڈیسیژن ہے کہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. ایز اے بائر جب فیصلہ کر لیا ہے, کسی پروڈکٹ کے بارے میں ایک افینٹی ہوگی, ایک پریفرنس آ گئی, ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایک اسٹیپ اہم ہے وچ از ایکچوئل پرچیز. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پروڈکٹ کے بارے میں اچھی فیلنگ ہوتی ہے لیکن وہ خرید نہیں رہے ہوتے. مارکیٹر کو کیا فائدہ ہوا جب تک اس کا ریونیو ریئلائز نہیں ہوا. اس لیے پرچیز انٹینشن رکھنا ایک چیز ہے اور ایکچولی پرچیز کرنا دوسری چیز ہے. یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بائر جو ہے وہ نہ صرف کہ اچھی انٹینشن رکھے کسی برانڈ کے بارے میں, بلکہ انٹینشن کے بعد وہ اس کو پرچیز بھی کرے. پھر جب پرچیز کر لی, جیسے ہم نے آگے ذکر کیا, تو پوسٹ پرچیز بیہیویئر بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ اب پروڈکٹ کو خرید کے استعمال کیسے کرے گا, اور استعمال کرنے کے بعد اس پروڈکٹ, اس برانڈ کے بارے میں اس کے تاثرات, اس کی فیلنگ, اس کی پرسپشن کیا ہے. از اے سیٹسفائڈ اور ناٹ سیٹسفائڈ کسٹمر, وہ اس کو جانچنا ضروری ہے. اس لیے پرچیز کے بعد بھی رابطہ رکھنا پڑتا ہے. وہ برانڈ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو کہ بیچنے کے بعد اپنے کنزیومر سے رابطہ نہیں رکھتے. رابطہ رکھنا ضروری ہوتا ہے, اور کنزیومر بھی چاہتا ہے کہ میں نے, اگر میں ایز اے کنزیومر کسی برانڈ کو میں خریدتا ہوں تو صرف میں کچھ چیز خریدنے کے لیے جاؤں, پیسے دے کے آ جاؤں اور برانڈ لے لوں, تو اس سے بہتر ہوگا کہ اگر وہ بیچنے والا بعد میں مجھ سے تعلق رکھے کہ جناب آپ ہمارے ویلیوڈ کسٹمر تھے, اینڈ وی ریکگنائز دیٹ اینڈ وی اپریشیٹ اٹ. اور اس کے کئی طریقے ہیں. تو دین آئی ول بی ویری ہیپی, ویری سیٹسفائڈ. دیکھیں جس نے مجھے یاد رکھا کہ ایز اے کسٹمر میں نے چیز خریدی, انہوں نے مجھے یاد رکھا, از آلویز اے گڈ فیلنگ. سو پوسٹ پرچیز بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب اس پروسیس کے حوالے سے بھی تھنگس چینج فرام مارکیٹ ٹو مارکیٹ, ہاؤ پیپل بہیو اینڈ ہاؤ پیپل ریسپونڈ. ہمارا فیصلہ کرنے کا طریقہ, ایک ریشنل فیصلہ کرنے کا طریقہ فرق ہے, اس پہ انفلوئنسز فرق ہیں دوسری مارکیٹ سے, جیسے دوسری مارکیٹ کی انوائرمنٹ بدل جاتی ہے. اور نئے پروڈکٹ کے حوالے سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اب وہ اویئرنیس ہونی چاہیے, نیڈ رکھنی سے تو اپنی جگہ, لیکن اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نیا پروڈکٹ ہے, نیو ٹو دا ورلڈ پروڈکٹ ہے, مجھے کیا پتا کہ پروڈکٹ ہے بھی یا نہیں, یا مجھے پتہ نہیں کہ پروڈکٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں. تو اویئرنیس از اے فرسٹ اسٹیپ فار نیو پروڈکٹ پرچیز. اویئرنیس کے بعد اگر انٹرسٹ ہوگا تو میں آگے چلوں گا, انٹرسٹ نہیں ہوگا تو میں بھول جاؤں گا. تو اویئرنیس کے بعد انٹرسٹ, اگر انٹرسٹ ہوگا تو میں ایویلویٹ کروں گا کہ نیا پروڈکٹ جو ہے وہ اب پرانے پروڈکٹ سے بہتر کی اپرچونٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اینڈ کوائٹ آفن آئی وانٹ ٹو ٹرائی اٹ ان آرڈر ٹو سی اٹ ان کنونسنگ مینر کہ آیا یہ جو آپشن نئے پروڈکٹ کا از اے بیٹر آپشن. اور اگر ٹرائل کے بعد اف ایم سیٹسفائڈ کہ ہاں یہ بہتر پروڈکٹ ہے دین آئی ول اڈاپٹ اٹ. تو یہ پروسیسز جو ہیں یہ فرق نہیں ہوتے انٹرنیشنل مارکیٹس میں ڈومیسٹک مارکیٹ میں, لیکن ان کی کمپلیکسٹی بدل جاتی ہے جیسے کہ ہم نے ارلی آن ذکر کیا. اور مارکیٹر کو اس حوالے سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ ان کو سمجھے. مارکیٹر شوڈ بی ایبل ٹو پٹ ہمسیلف اور ہر سیلف ان دا شوز آف دا بائر, in case of international markets in the shoes of a foreigner who belongs to different cultures and different societies, and hence a lot of things are going to change with respect to consumer behavior in those markets. Thank you for being with us today. Allah Hafiz.